اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اسم کی کیا اقسام ہیں عربی میں، اور مختلف جو اس کے ڈویژنز ہیں ان پہ بات کریں گے۔ سرسری سی بات تو اس پہ ہم جب اعراب پڑھ رہے تھے تو اس کے دوران ہوئی تھی، کیونکہ ہم نے اعراب میں بھی دیکھا تھا کہ وہ کسی اعراب میں کسی اسم کی علامت کیا ہوگی، یہ اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اسم کون سی ٹائپ کا ہے۔ تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ جمع کی علامات کیا ہوتی ہیں، سنگولر پہ کون سی علامات استعمال ہوتی ہیں، یا تثنیہ پہ کیا علامات آتی ہیں۔ خیر، آج انشاءاللہ اس کو یہاں پہ ذرا الگ سے ڈیٹیل میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے جو مشہور تقسیمات ہیں وہ چار اعتبارات سے ہیں۔ جنس کے لحاظ سے، جنس سے مراد یہاں جینڈر ہے، یعنی اسم جو ہے وہ کس جینڈر کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ اور دوسرا عدد کے لحاظ سے تقسیم ہے، مطلب کوئی اسم ایک کے لیے بولا جا رہا ہے، دو لوگوں کے لیے یا تین کے لیے۔ اور وسعت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی اسم کی جو اپلیکیبلٹی ہے وہ کسی ایک مخصوص چیز پہ ہے یا وہ عام ہے، جنیرک ہے اپنی نیچر میں۔ تو مطلب اسم کی مراد یا اس کی دلالت خاص ہے یا عام ہے، یہ ہم وسعت میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اور صرف و منع صرف سے مراد ہے، یعنی کہ کوئی اسم تنوین قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو صرف یہاں تنوین کے ہم معنی ہیں۔ تو جو پہلی ہے تقسیم وہ ہے ہمارے پاس جنس کے لحاظ سے، اور یہ سمپل ہے کہ جنس کے اعتبار سے اسم دو قسم کا ہی ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث۔ مذکر جو اسم ہے اس کو پہچاننے کی کوئی خاص علامت نہیں ہے، تو مؤنث کی کچھ علامات ہیں، اور مؤنث کی ہم فردر اس کی ہم قسمیں بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے ہم اسماء کو دیکھتے اسی نظر سے ہیں کہ ہم پہلے یہ غور کرتے ہیں کہ کیا کوئی اسم مؤنث تو نہیں ہے، چونکہ مؤنث کے ہمارے پاس چند علامات ہیں نا، تو ہم ان کو جیسے اپلائی کرتے ہیں۔ اور کسی بھی اسم کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی مؤنث کی علامت پائی جاتی ہے تو وہ مؤنث کنسیڈر ہوگا، وگرنہ اسے ہم مذکر سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو مذکر کو پہچاننے کی ایز سچ کوئی علامت نہیں ہوتی، ہم علامات مؤنث ہی سے جیسے طے کرتے ہیں کہ کوئی اسم مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ مؤنث کے آگے فردر تین اقسام ہیں، ایک ہے حقیقی، قیاسی، سماعی۔ مؤنث حقیقی سے مراد یہ ہے کہ جو حقیقتاً بھی، یعنی فزیکل ورلڈ میں بھی جو کوئی اپنا اپوزٹ جینڈر رکھتا ہو، مطلب وہ اسم جو ایسے مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس مؤنث کا اپوزٹ کوئی مذکر پایا جاتا ہے فزیکل ورلڈ میں، جیسے ہم مادہ کہتے ہیں کہ جس مادے کے بالمقابل کوئی بھی نر پایا جاتا ہے، تو وہ ایسے مؤنث کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ مثلا جیسے عورت ہے تو عورت کے بالمقابل مرد ہے، یا لڑکی ہے تو اس کا اپوزٹ لڑکا ہے، یا بہن ہے تو جس کا اپوزٹ ہم بھائی کر سکتے ہیں، یا ماں ہے۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو حقیقتاً بھی جن کا کوئی مذکر موجود ہو، تو ایسے مؤنث کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی علامت مؤنث کی پائی جائے، اس کو ہم جیسے اس کے معنی ہی سے پہچان لیتے ہیں، چونکہ مذکر یا مؤنث کا اس طرح کے الفاظ میں مسئلہ نہیں اٹھتا نا ہمیں، چونکہ جب ہم کسی لفظ کے معنی جانتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مذکر استعمال ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اگر وہ حقیقتاً بھی، یعنی حقیقی دنیا میں بھی اس کے دو جینڈرز پائے جاتے ہیں، تو مطلب اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ بنت کا مطلب لڑکی ہے، تو یہ مزید اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، وہ معنی ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ یا اگر ولد کے بارے میں آپ کو پتہ کہ یہ لڑکے کے معنی میں یا ابن لڑکے کے معنی میں، تو معنی ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مذکر حقیقی ہے۔ تو یہ جو پہلی قسم ہے اس میں کوئی علامت وغیرہ پہچاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، جسٹ آپ معنی سے جانتے ہیں کہ فلاں لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ اس کے بعد مؤنث قیاسی ہے، اور قیاسی ہم اس کو اسی لیے بولتے ہیں کہ اس میں آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ قیاس کے معنی ہوتے ہیں نا اندازہ کرنا، یا کسی چیز کو میئر کرنا، اس کو ناپنا۔
تو اس میں بیسیکلی آپ کے پاس ایک علامات ہیں کچھ جن پہ آپ قیاس کرتے ہیں الفاظ کو، اور یہ ظاہری سی بات ہے کہ مؤنث قیاسی انہی جگہوں پہ یعنی ہم دیکھیں گے جہاں مؤنث حقیقی نہ ہو، مطلب جو ایسے الفاظ ہیں جو حقیقی دنیا میں کوئی مذکر یا مؤنث نہیں رکھتے، جن کے کوئی دو جنڈر نہیں ہوتے، مطلب جیسے جو بے جان چیزیں ہیں، تو اب آپ کو معلوم ہے کہ ان کا تو کوئی جینڈر نہیں ہوتا، اور وہ مختلف زبانوں میں مختلف طرح استعمال کی جاتی ہیں۔ کچھ زبان والے انہیں مذکر بولتے ہیں، کچھ زبان والے ان کے لیے مؤنث ضمائر وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو اس طرح کی چیزیں ہیں جیسے کرسی ہے، قلم ہے، میز ہے، گھر ہے، اب ان کو مذکر بولنا ہے یا مؤنث بولنا ہے، اس طرح کے الفاظ میں آپ علامات سے قیاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جن الفاظ میں مؤنث کی علامت ہوگی اسے مؤنث سمجھا جائے گا، جہاں مؤنث کی علامت نہیں ہوگی وہ مذکر گنی جائے گی۔ مؤنث کی علامات اگرچہ ویسے 3 ہیں ان ٹوٹل، لیکن اس میں جو سب سے مشہور علامت ہے وہ ہے گولتا، جسے ہم تائے تانیس کہتے ہیں۔ تائے تانیس یعنی مؤنث کی تا، اسے تائے مدورہ بھی کہتے ہیں اور تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں۔ مدور کے معنی بھی گول ہوتے ہیں، مربوطہ کے معنی ہوتے ہیں بندھے ہوئی، مطلب جو بندھی ہوئی تا ہے۔ تو گول تا مؤنث کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جس اسم کے آخر میں گولتا ہے وہ مؤنث کنسیڈر ہوگا، جیسے مریضہ ہے، جالسہ ہے، مدرسہ ہے، طالبہ ہے۔ یا اس کے علاوہ اگر ہم مطلب نان لیونگ تھنگز میں بات کریں تو جیسے مدرسہ ہوگا، مکتبہ ہوگا، تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں جنہیں ہم ویسے ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث، تو ان کو علامات کی مدد سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری قسم ہے مؤنث سماعی، یہ وہ ہے جو حقیقتاً بھی مؤنث نہیں ہے، مطلب اس کا کوئی اپوزٹ جینڈر ریئل ورلڈ میں نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی مؤنث کی علامت بھی نہیں ہے، مثلا اس میں تائے تانیس وغیرہ بھی نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی اہل زبان اس کو مؤنث بولتے ہیں۔ تو کچھ یعنی لفظ ہیں اس طرح کے بھی کہ جن میں علامت بھی نہیں ہے مؤنث کی، پھر بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اب ان کو ظاہری بات ہے آپ پہچان نہیں سکتے، تو ایسے الفاظ کے بارے میں ہمیں لغت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اور لغت میں کیٹیگوریکلی ان الفاظ کو ہمیشہ مینشن کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ آپ مؤنث استعمال کریں گے، یہ مؤنث سماعی ہے۔ سماع کے یہاں معنی وہی ہے کہ جس کو سن کے پتہ چلتا ہے، تو یہ قیاسی کا اپوزٹ بولا جاتا ہے سماعی، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو 2 ٹرمز ہیں قیاسی اور سماعی، یہ آپ کو نحو میں یعنی گرامر میں آپ کو یہ بہت زیادہ ملیں گی، صرف یہ یہاں مؤنث کے حوالے سے نہیں، ویسے بھی اوور آل یہ 2 ٹرمز بہت یوز کی جاتی ہیں کہ فلاں شے قیاسی ہے، فلاں شے سماعی ہے۔ تو قیاسی سے مراد یعنی وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ کسی اصول کی مدد سے پہچان سکتے ہیں، یعنی جن میں کوئی کامن پریکٹس ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اب فرض کیجئے وہ ہم نے دیکھا کہ جی جہاں تائے تانیس آ جائے وہ اسم مؤنث استعمال ہوگا، تو اب یہ کامن پریکٹس ہے، اس کو آپ ایک اصول کہہ سکتے ہیں، اور اس اصول کو آپ باقی جگہوں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں زبان کے، یعنی وہ استعمالات جن کو کسی قاعدے کا پابند ٹھہرایا جا سکے، ایسی چیزوں کو ہم بولتے ہیں قیاسی۔ اور اس کے برعکس سماعی ہوتا ہے کہ زبان کے وہ استعمالات جن میں آپ کوئی ایک قاعدہ بیان نہ کر سکیں، یعنی جسے آپ کسی قاعدے کا پابند نہ قرار دے سکیں، بلکہ وہ زبان کا استعمال اہل زبان سے سننے پہ منحصر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم اس کو سماعی بولتے ہیں۔ تو ایسے اور بھی جگہوں پہ آپ کو بہت سارے ایسے استعمالات ملیں گے زبان میں کہ جو سماعی ہیں، جن میں آپ کوئی اصول نہیں وضع کر سکتے، آپ اہل زبان کو سن کے ہی طے کرتے ہیں کہ یہ لفظ یوں استعمال ہوگا۔ تو مؤنث سماعی سے بھی یعنی مراد وہ الفاظ ہیں جنہیں عرب مؤنث بولتے ہیں، اگرچہ ان میں کوئی مؤنث کی نہ ہی علامت ہے نہ ہی ان کے معنی مؤنث والے ہیں۔ تو ان کو پھر آپ یہی ہے کہ یاد ہی کرتے ہیں،
یا آپ کو انیشلی یہ لغت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ مؤنث ہیں. کچھ مشہور لفظ جو مؤنث سماعی ہیں ان میں جیسے شمس ہے. تو اب یہ شمس جیسے سورج کے لیے اور دھوپ کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ لفظ اب ظاہری بات ہے ان میں جینڈر تو نہیں ہوتا کوئی بھی. تو ان کو ہم دیکھیں تو علامت بھی تانیث کی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے انہیں مذکر استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مذکر نہیں استعمال ہوتے. عرب انہیں ہمیشہ مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو جو اس طرح کے الفاظ ہیں یعنی جن میں کوئی قاعدہ بھی ہم نہیں بیان کر سکتے ان کو سماعی کہتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، تو یہ مؤنث سماعی ہے شمس. اسی طرح ارض جو زمین کے لیے بولتے ہیں، یا حرب جو جنگ کے لیے لفظ آتا ہے، یا نار جو آگ کے لیے ہے لفظ، یا نفس کا جو لفظ ہے جو جی کے معنی میں ہوتا ہے، یا سما آسمان کے لیے، یا ید جو ہاتھ کے لیے ہے، رجل پاؤں، ارے رجل یہ رے کی زیر اور جیم کے سکون سے ہے، رجل پاؤں کے لیے، اور عین آنکھ کے لیے، اور اذن ناک کے لیے. تو یہ چند مشہور الفاظ ہیں جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مؤنث سماعی یعنی ان کی جو فہرست ہے وہ طویل ہے خاصی. تو ان شارٹ مؤنث کی 3 اقسام ہیں. ایک حقیقتاً ہے یعنی جس کے معنی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے، مثلا عورت ہے، لڑکی ہے، ماں ہے، تو ان کے تو معنی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے مؤنث قیاسی جس میں کوئی حقیقتاً جینڈرز نہیں ہوتے جن الفاظ میں، لیکن ان میں مؤنث کی علامت ہوتی ہے، علامت جو سب سے سگنیفیکنٹ ہے وہ بولتا ہے. اور تیسرا ہے مؤنث سماعی کہ جو نہ حقیقتاً کوئی جینڈر رکھتا ہے نہ ہی اس میں مؤنث کی علامت ہے، پھر بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے. جی کوئی اس پہ سوال ہے یا کوئی چیز اگر پوچھنی ہو؟ ویسے مؤنث سماعی پہ الگ سے کتابیں یعنی لکھی ہیں پرانے گرامرینز نے، تو آپ کو ایسی اور خاص طور پہ جیسے کچھ اس طرح کی کتابیں ہیں جن میں اشعار کی شکل میں وہ تمام الفاظ جمع کیے گئے ہیں جو مؤنث سماعی ہیں. تو وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال پھر بھی جمع کیے ہوئے ہیں پرانے لوگوں نے. وہ کسی کو اگر ہو اس میں دلچسپی تو وہ وہاں دیکھ سکتا ہے. مشہور الفاظ ہم نے یہاں ویسے نقل کر دی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی لفظ مؤنث سماعی ہوگا تو لغت والا ہمیشہ اس کو خاص طور پہ مینشن کرتا ہے کہ یہ لفظ مؤنث سماعی ہے یا یہ لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں لغت والا نہیں لکھتا کہ یہ لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے تو وہ لفظ اگر علامت تانیث نہیں رکھتا تو وہ پھر آبویس ہے کہ وہ مذکر ہی گنا جائے گا. اچھا ان میں باقی تو یہ شمس، ارض، حرب، نار ان میں آپ جیسے کوئی ایک وجہ نہیں تلاش کر سکتے کامن وجہ کہ کیوں مؤنث استعمال ہوتے. لیکن یہ جو ید ہے، رجل ہے، عین ہے، اذن ہے، اس کے علاوہ بھی جو یعنی اعضاء ہیں جسم کے جو جوڑے کی شکل میں، جیسے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 یہ آنکھیں ہیں اور 2 کان ہیں، اسی طرح جیسے بازو کا لیے لفظ آتا ہے یا گھٹنوں کے لیے آتا ہے یا کوہنیوں کے لیے آتا ہے، تو ایسے جتنے بھی لفظ ہیں جو اعضاء جسم کے 2 ہیں تعداد میں وہ سب بھی مؤنث سماعی ہیں، وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں اسم عدد کے اعتبار سے. تو عدد کے لحاظ سے عموماً جو مشہور ہے عام زبانوں میں زیادہ تر اسم 2 طرح کا ہوتا ہے باعتبار عدد، یا واحد ہوگا یا جمع ہوگا. اردو میں بھی ہم اسی سے مانوس ہیں، لیکن عربی میں اس میں واحد اور جمع کے مابین ایک اور لفظ ہے تثنیہ جو 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ان ٹوٹل 3 اقسام بنتی ہیں اسم کی، واحد، تثنیہ اور جمع. اور اس کے لیے عربی اصطلاحات دیکھیں تو واحد کو ہم مفرد بولتے ہیں، تثنیہ کے لیے مثنیٰ، اور جمع کے لیے جمع ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. واحد اور مفرد تو واضح ہے کہ یہ وہ اسم ہے جس کی دلالت ایک شے پہ ہو، یعنی جو کسی ایک کو ڈینوٹ کر رہا ہو. مثلا رجل ہے کہ ایک آدمی، کتاب ہے، قلم ہے، امرأہ ہے، بنت ہے، مدرسہ ہے، اس طرح کے تمام اسما یہ واحد ہیں یا مفرد ہیں جن سے مراد
ایک شے ہے. تسنیہ جو ہے اس سے مراد وہ اسم ہے جو دو کے لیے بولا جائے. واحد میں ہم نے ڈیٹیل اس لیے نہیں لکھی کہ واحد کو ایز سچ جیسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسم کو انہی جیسے بنیادوں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ تثنیہ ہے یا جمع ہے. تو اگر کوئی اسم تثنیہ یا جمع کی کسی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا تو وہ پھر اس کو ہم واحد کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے ایز سچ واحد کی کوئی علامت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کہ اوزان ہیں کچھ واحد کے, لیکن وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے, تو انہیں بھی جیسے وہاں سے نہیں دیکھ سکتے. تو سمپل طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی اسم کو دیکھیں گے کہ کیا وہ تثنیہ ہے یا جمع ہے. اگر تثنیہ یا جمع کی علامت نہیں ہے کسی اسم میں تو اس کو واحد سمجھا جائے گا. تثنیہ یا جسے مثنیٰ بھی کہتے ہیں, یہ وہ اسم ہے جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا دو کتابیں ہیں, دو قلم ہیں, دو آدمی ہیں, دو عورتیں ہیں. اور اس کو بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو واحد اسم ہے اس کے آخر میں آپ الف نون یا نون ایڈ کرتے ہیں. یہاں جو نون ہوتا ہے اس پہ زیر بولی جاتی ہے. تو کوئی بھی واحد اسم ہے اس کے بعد الف اور نون, مطلب آنی یا اینی, یہ دو حرف ایڈ کر دیں تو اس سے تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے. مثلاً آپ کہتے ہیں کتاب, تو دو کتابیں کہنا ہو تو کتابانی یا کتابینی. اور رجل ایک آدمی کے لیے بولا جاتا ہے, دو آدمیوں کے لیے رجولانی یا رجلینی یوز ہوگا. اسی طرح والدین جو ہم بولتے ہیں والدینی یا والدانی, یہ والد کا تثنیہ ہے. اسی طرح عیدینی یا عیدانی, مطلب دو عیدیں, تو یہ عید میں الف نون آپ نے ایڈ کیا یا نون ایڈ کیا تو تثنیہ بنا. اچھا, اس میں آپس میں فرق کیا ہے؟ یہ الف نون کہاں استعمال ہم کرتے ہیں اور یا نون کہاں استعمال کرتے ہیں؟ یا یہ دونوں کہیں بھی یعنی ہو سکتے ہیں. مطلب الف نون یا یا نون کا اضافے کے معنی یہ ہے تو آپ چاہیں تو آپ الف نون ایڈ کریں اور چاہیں تو یا نون ایڈ کریں. یعنی اس میں آپ کی اپنی چوائس ہے, آپ خود مختار ہیں, یا کوئی خاص جگہ ہے جہاں الف آتا ہے اور کہیں یا آتا ہے؟ سر خاص جگہ ہے. جی, تو وہ ایکسپلین بھی کیجئے گا, الف کہاں آتا ہے اور یہاں یا کہاں؟ سر جب کسی کی مرفوع اس کی حالت بتائیں گے تو وہاں پہ الف آئے گا, ٹھیک ہے. اور جب اس کی دوسری مجرور اور وہ جو منصوب ہے تو وہاں پہ پھر یا. ہاں بالکل صحیح ہے. یعنی جب کوئی تثنیہ اسم جو ہے وہ رفع کے محل میں ہوگا, جملے میں وہ مرفوع استعمال ہو رہا ہوگا تو الف کے ساتھ آئے گا. ہم نے جہاں علامات اعراب پڑھی تھی, تثنیہ کے علامات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی دو علامتیں ہیں, الف ہے اور یا ہے. الف رفع کی علامت ہوتی ہے اور یا نصب اور جر کی. تو اسی لیے ہم الف نون وہاں لائیں گے تثنیہ میں جہاں وہ اسم مرفوع ہوگا جملے میں, اور جہاں وہ منصوب یا مجرور ہے تو پھر ہم الف نہیں لائیں گے, ہم پھر یا لائیں گے. جی کلیئر ہے؟ کائنڈلی تھوڑی سی ایگزامپل بھی ایک دو دے دیں تو ذرا زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ لگا کے آنی اور اینا والی. مثلاً جیسے دیکھیے کہ ہمارے پاس لفظ ہے رجولان, ٹھیک ہے, رجل ہے مطلب بیسیکلی, تو آپ اس کا تثنیہ بناتے ہیں تو رجولان یا رجولین دونوں میں سے نہیں کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں. ڈپینڈ پھر یہ جملے میں کرتا ہے کہ جملے میں جہاں تثنیہ کا لفظ آنا ہے تو وہ کس حیثیت سے استعمال ہونا, اس کا اعراب کیا ہوگا. تو اگر جیسے تثنیہ مرفوع ہے کسی جملے میں, مثلا مرفوع دو صورتوں میں ہوگا کہ اگر وہ مسند الیہ ہے یا مسند ہے. تو مثلا اگر ہم کہتے ہیں مسند الیہ بنا کے اس کو دیکھتے ہیں کہ دو آدمی جو ہیں وہ بیٹھے ہیں, الرجلان ہم الف کے ساتھ یوز کریں گے چونکہ یہاں یہ مسند الیہ ہے تو یہ مرفوع ہے. الرجلانی جالسانی, اب جالسان جو ہے یہ بھی چونکہ مسند ہے تو یہ بھی مرفوع ہے, اس کو بھی الف کے ساتھ ہم نے یوز کیا کہ دو آدمی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر تثنیہ جو ہے وہ منصوب یا مجرور
آئے گا کسی جملے میں تو وہاں الف کی بجائے ہم یا استعمال کریں گے. مثلاً اگر میں یہ کہوں کہ میں ان دو آدمیوں کو جانتا ہوں, میں بولوں گا عارفو. تو اب عارفو میں مستند اور مستند الیہ دونوں آ گئے ہیں, یعنی میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں تو میں مستند الیہ ہوں, اور جانتا ہوں مسند ہے, یعنی میں نے اپنے ساتھ اپنے بارے میں کہا کیا ہے یا کیا سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ہے کہ میں جانتا ہوں. تو جملہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, مستند اور مستند الیہ آ گئے. اس کے بعد جب میں کہتا ہوں کہ میں ان دو آدمیوں کو جانتا ہوں, تو یہ جو دو آدمی ہیں یہ جملے میں فضلہ ہیں, یہ زائد ہیں, تو اس لیے یہ منصوب آئے گا. تو میں بولوں گا عارف الرجلین, ٹھیک ہے, یہاں میں الرجلانی نہیں بولوں گا. تو اسی طرح مثلا میں اگر کہتا ہوں کہ میں ان دو آدمیوں کے پاس گیا, تو وہاں پہ بھی مطلب حرف جر آ رہا ہے نا, ذهبت الی, تو حرف جر کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے, تو یہاں پہ بھی میں یا کے ساتھ تثنیہ لاؤں گا, ذهبت الی الرجلین. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی تثنیہ بن جاتا ہے واحد میں الف نون یا نون ایڈ کرنے سے. اور الف اور یا کا جو فرق ہے اس کا تثنیہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو فرق ہے وہ بیسیکلی اعراب کے فرق کو ڈینوٹ کرتا ہے. الف جو ہے وہ کورسپونڈ کرتا ہے حالت رفع کو, اور یا جو ہے وہ علامت ہوتی ہے نصب اور جر کی. ٹھیک ہے, تو جہاں آپ تثنیہ جملے میں نہیں لا رہے, چونکہ اعراب تو ظاہری بات ہے کسی اسم کو اسی وقت ملتا ہے نا جب وہ ایک جملے میں استعمال ہوتا ہے, تبھی پتہ چلتا ہے کہ اس جملے کا رکن ہے, زائد ہے یا حرف جر کے بعد ہے. لیکن آپ جب اکیلا کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو عام طور پہ ہم اس کو رفع میں کرتے ہیں, لیکن آپ کی مرضی ہے, اگر آپ رجلین بولیں اکیلا لفظ یا رجلان بولیں تو دونوں ٹھیک ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو لیکن جب آپ جملے میں استعمال کریں گے کسی اسم کو, تو وہاں آپ کو ذرا کانشیس ہونا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ اس اسم کا اعراب کیا ہے, اور اکارڈنگلی اس کے اعراب کے لحاظ سے آپ پھر اس کو علامات دیتے ہیں. جی اور کوئی بات؟ اچھا آگے چلتے ہیں پھر جمع پہ. جمع دو قسم کی ہے, سالم اور مکسر, اور یہ ہم نے علامات اعراب کے دوران بھی ڈسکس کیا تھا. سالم وہ جمع ہے جس کا مفرد لفظ جو ہے وہ سلامت رہتا ہے, اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی. مفرد جو ہے یعنی سنگولر, اس میں آپ کوئی اضافہ کر کے جمع بنا لیتے ہیں, تو ایز سچ آپ چھیڑتے نہیں ہیں, سنگولر کا جو وزن ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. تو جو ایسی جمع ہے جو واحد میں کسی اضافے سے بن جاتی ہے بغیر اس کو واحد کو بدلے, اسے ہم جمع سالم کہتے ہیں. مثلاً مدرس تو مدرسون, واو نون ایڈ کر کے مدرسون اس کی جمع ہے. یا مسلم ہے تو آپ اس کی جمع مسلمین کر لیتے ہیں, یا مدرسہ کی جمع مدرسات کرتے ہیں, طالبہ کی جمع طالبات کرتے ہیں. تو جو اس طرح کی جمع ہوتی ہے جس میں سنگولر کا وزن بدلے بغیر ان میں کچھ اضافہ کر کے جمع بنائیں, ان کو ہم جمع سالم کہتے ہیں. اور اس کے اپوزٹلی ہم استعمال کرتے ہیں جمع مکسر. جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں سنگولر کی ساخت ٹوٹ جاتی ہے, یعنی اس کا وزن آپ بدل دیتے ہیں, اور اس میں کچھ مخصوص حروف کا اضافہ نہیں ہوتا. البتہ یہ جو جمع ہے یہ کچھ اوزان پہ آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے جمع مکسر کے ہیں اپنا کچھ مقرر اوزان ہیں. جیسے آپ نے افعال کے اوزان پڑھے تھے نا کہ افعال مخصوص اوزان پہ آتے ہیں, اسی طرح اسماء مشتقہ میں آپ نے اوزان پڑھے کہ اس میں مبالغہ اس وزن پہ آتا ہے, اس میں ظرف اس وزن پہ آتا ہے. اسی طرح جمع مکسر کے بھی کچھ اوزان ہیں جو تعداد میں کافی زیادہ ہیں, تو تقریباً کم از کم 30 سے 40 ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی ہیں. تو وہ جو متعین اوزان ہیں ان سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی لفظ جمع مکسر ہے یا نہیں ہے. اس کے مشہور جو اوزان ہیں جیسے افعال ہے, فعول ہے, فعال ہے, یہ نیچے دیے ہوئے ہیں, ان کی مثالیں بھی نیچے چل کے دیکھتے ہیں. تو لیکن بہرحال ان میں بنیادی فرق جو سالم اور مکسر میں ہے وہ یہ ہے کہ سالم میں سنگولر برقرار رکھتے اپنی پوزیشن, اور اس میں ہم کوئی حرف ایڈ کر دیتے ہیں, اور جو مکسر ہے اس میں جو واحد ہے اس کی حیت
سیم نہیں رہتی، وہ بدل جاتی ہے اور اس کو آپ چینج کر دیتے ہیں. بعض دفعہ کوئی حرف اس میں کم کرتے ہیں، کبھی زیادہ کرتے ہیں، تو اس کا اسٹرکچر یعنی واحد کا ڈفرینٹ ہوگا، جمع کا اور ہوگا. مثلا رجل تو جمع آپ کر رہے ہیں رجال، کتاب تو کتب، صدیق اس کی جمع آپ کر رہے ہیں اصدقاء، تاجر تجار. ٹھیک ہے، تو اسی طرح مثلا آپ کرتے ہیں کہ نفس تو انفس. تو واحد اور وزن پہ آ رہا ہے یا واحد کی شکل اور ہے، جمع کی شکل اور ہے. اس طرح کی جمع مکسر ہے. جمع سالم کی آگے فردر دو اقسام میں، جمع مذکر سالم اور مؤنث سالم. تو مذکر سالم یعنی جو مذکر کے لیے جو جمع استعمال ہوتی ہے اور وہ ہوتی واحد میں کسی اضافے سے، یعنی ہے وہ واحد جمع سالم لیکن استعمال مذکر کے لیے کرتے ہیں. یہ جو جمع ہے یہ سنگولر میں واو نون کے اضافے سے بناتے ہیں. جیسے مومن کی جمع مومنون. اس میں بھی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ واو نون ہر جگہ واو نون نہیں ہوتا، ادھر بلکہ بہتر ہے ہم اس کو مینشن کر دیتے ہیں کہ واو نون یا پھر یا نون کے اضافے سے بنتا ہے. بعض جگہوں پہ یا بھی آتا ہے نا واو کی جگہ، یا کہاں آئے گا اور واو کہاں آئے گا؟ یہ جو جمع مذکر سالم ہے اس میں واو ہمیشہ تو واو نون نہیں ہوتا نا، مومنون کی بجائے ہم مومنین بھی بولتے ہیں، مسلمون مسلمین. تو ان میں بھی کیا ڈفرنس ہے، واو کہاں آتا ہے اور یا کہاں آتا ہے؟ سر واؤ واؤ سر رفع میں جی رفع میں آتا ہے واؤ نون، اور یا نون جو ہے وہ منصوب حالت میں بھی آتا ہے. بالکل صحیح ہے. ہاں وہی رفع میں واو ہے اور نصب اور جر میں واو کی بجائے یا ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو جمع سالم کی قسم ہے وہ ہے جمع مؤنث سالم، اور یہ جو جمع ہے یہ سنگولر میں الف تا کے اضافے سے بناتے ہیں اور یہ مؤنث اسماء کے لیے زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے. زیادہ تر کا لفظ اس لیے بولا ہے عموماً کا لفظ چونکہ کچھ مذکر اسم بھی ایسے ہیں جنہیں الف تا کی مدد سے جمع کی جاتی ہے. جیسے مثلا امتحان کا لفظ ہے تو ہم اس کی جمع امتحانات کرتے ہیں، یا مختبر جو لیبارٹری کے لیے یوز ہوتا ہے اس کی جمع مختبرات کرتے ہیں، اختیار کی جمع اختیارات کرتے ہیں. تو کچھ مذکر اسم بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع مؤنث سالم کی جاتی ہے، یعنی جمع ان کی الف تا سے آتی ہے لیکن ویسے وہ لفظ مذکر ہوتے ہیں. البتہ زیادہ تر پریکٹس یہی ہے کہ یہ جو جمع یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے مسلمہ ہے تو اس کی جمع مسلمات، تو اس میں الف تا ہے. تو اس کے اضافے میں بس الف تا ہی ہے. جیسے تثنیہ میں دیکھا تھا کہ الف نون یا یا نون ایڈ ہوتا ہے، اور جمع مذکر سالم میں واو نون یا یا نون. تو یہاں کوئی ویریشن تو نہیں ہے جمع مؤنث سالم میں، الف تا ہی ہے نا، کہ یا تا بھی آ سکتا ہے. نہیں سر الف تا ہے. نہیں سر یا تا نہیں آتا. ہاں اس میں الف تا ہی ہے. تو اس میں پھر اعراب کا فرق کیسے پتہ لگے گا؟ تا پہ تنوین آئے گی، مرفوع کے رفع کے لیے دو پیش کی، یا صرف سنگل پیش بھی آ سکتی ہے، اور اس کے لیے نصب اور جر کے لیے جو ہے زیر کی تنوین. ہاں بالکل صحیح. بس یہاں تنوین نہیں کہنا چاہیے، حرکت کہیے، چونکہ تنوین ضروری نہیں ہے نا کہ آئے یہاں. تو ہاں باقی ٹھیک ہے کہ یہاں یا تا وغیرہ نہیں آنا. اس میں جو اعراب کا فرق ہوتا ہے وہ حرکت سے پہچانتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا نا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حرکات دو طرح کی آتے ہیں، ارے علامات اعراب کی دو طرح کی ہیں. کچھ اسماء میں اعراب کی علامت حرکت ہوتی ہے، کچھ اسماء میں اعراب کو ہم حرف سے پہچانتے ہیں. تو جیسے یہ ہے تثنیہ ہے یا جمع مذکر سالم ہے، وہاں حروف کی مدد سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ اسم مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. لیکن جمع مؤنث سالم میں حروف سے نہیں پہچانتے، یہاں حرکات سے پتہ چلتا ہے. تو اس لیے الف تا ہی رہے گا. اس کے اینڈ پہ اگر پیش آ رہا ہے تو یہ مرفوع ہے، اور منصوب یا مجرور ہوگا تو اس کے اینڈ پہ زیر کی حرکت آئے گی. ٹھیک ہے.
باقی وہ ہاں دونوں ہو سکتا ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں اسم میں رفع کی علامت پیش ہے تو اس سے یہ امپلائڈ ہے کہ پیش ہے یا دو پیش ہے. یعنی جہاں ضرورت ہوگی تنوین آنے کی وہاں تنوین آئے گی, جہاں نہیں ہوگی ضرورت تو وہاں سنگل حرکت آئے گی, لیکن حرکت بہرحال ہوگی پیش کی, چاہے وہ ایک ہو یا دو ہو. ٹھیک ہے نا؟ سر یعنی اگر مسلمات ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ مرفوع میں ہے, اور اگر مسلماتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجرور یا منصوب ہے. بالکل یہی مطلب ہے, ایسے ہی ہے. سر لیکن وہ جیسے نساء لفظ ہے وہ عورتوں کے لیے یوز ہوتا ہے, تو اس میں تو یہ الف تا نہیں ہے. ہاں تو وہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے نا, چونکہ وہ الف تا نہیں ہے اس لیے وہ جمع سالم نہیں ہے. وہ کون سی کیٹیگری میں آئے گا جمع کی؟ چونکہ دیکھیں نساء کا سنگولر ہم کیا ہے ہمارے پاس, واحد کیا ہوتا ہے نساء کا؟ ہاں امرأہ. تو نساء امرأہ کی جمع ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ واحد کا لفظ بالکل ہی اور ہے, جمع کا لفظ اور ہے. تو یہاں کون سی جمع یعنی اپلائی ہوئی ہے؟ جمع سالم تو نہیں ہے نا, ہاں جمع مکسر ہے. سوری جمع مکسر. ہاں یہ جمع مکسر ہے, بالکل صحیح ہے. تو نساء جو ہے وہ وہی جمع سالم نہیں ہے, جمع مکسر ہے. تو اس پہ جمع مکسر کے لحاظ سے اسے اعراب ملے گا. اور جمع مکسر میں کوئی بتا سکتا ہے کیا اعراب تھا؟ جمع مکسر میں اعراب کیسے دیتے ہیں, حرکات سے کہ حروف سے؟ سر حرکات سے. حرکات سے ہوتا ہے نا. اور حرکات کیا آتی ہیں اس میں؟ وہی مرفوع. رفع کے لیے پیش ٹھیک ہے. اور نصب اور جر کے لیے زیر. نصب کے لیے سوری نصب کے لیے زبر آئے گی اور جر کے لیے جر کے لیے زیر. ہاں ٹھیک ہے. جمع مکسر جو ہے اس میں علامات یہی ہیں, حرکات ہیں. لیکن حرکات کون سی آنی ہیں وہ آگے فردر, یعنی اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جمع مکسر کون سے والا ہے, منصرف ہے یا غیر منصرف, یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اگر وہ جمع مکسر ہے جو منصرف ہے, جو تنوین لیتا ہے, تو اس پہ تینوں حرکات آتی ہیں, رفع میں پیش, نصب میں زبر, جر میں زیر. اگر وہ غیر منصرف ہے تو رفع میں پیش اور نصب جر دونوں میں زبر. ٹھیک ہے. اور نساء یہ چونکہ تنوین لیتا ہے تو اس لیے یہ پیش کے ساتھ آئے گا رفع میں, اور نصب میں زبر کے ساتھ نساء, اور جر میں زیر کے ساتھ نساء. جی ٹھیک ہے. تو جمع تین طرح کی ہے, جمع مکسر, جمع مذکر سالم, جمع مؤنث سالم. اب جمع مکسر کے جو کچھ مشہور وزن ہیں وہ جیسے یہاں نیچے لکھے ہوئے ہیں, 5 وزن دیے ہوئے. ایک وزن ہے افعال, ایک وزن ہے فعول, پھر فعال, فعال, افعلہ. تو ان اوزان پہ جیسے بہت ساری جمع کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. مثلا افعال کے ہم مثالیں دیکھیں تو جیسے اولاد, یہ ولد کی جمع ہے. اعمال جو ہے یہ عمل کی جمع ہے. اسباب سبب کی جمع ہے. اذکار ذکر کی جمع ہے. اسی طرح اوقات افکار اقوال. تو افعال کے وزن پہ یہ سب جمع مکسر کی مثالیں ہیں. اسی طرح فعول کے وزن پہ بہت ساری جمعیں آتی ہیں, جیسے قلوب جو قلب کی جمع ہے, نجوم, ظہور. نجوم کا سنگولر کیا ہے؟ نجم. ہاں نجم. تو یہ نجم ہے یعنی ستارے کے لیے. اور اس کے بعد ظہور, یہ زہرا کی جمع ہے, زہرا پھول کو کہتے ہیں. حروب, یہ حرب کی جمع ہے یعنی جنگوں کے لیے. قبور, قبر کی جمع, اور نفوس, نفس کی جمع. تو یہ ساری جمع کے وزن فعول پہ ہیں یہ الفاظ. اسی طرح فعال پہ بہت ساری جمعیں ہیں, جیسے رجال, رجل کی جمع, اور جمال, جمل کی جمع. جمل یعنی جو اونٹ کے لیے آتا ہے. کلاب, کلب کی جمع, کلب یعنی جو کتے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جبال, جبل کی جمع یعنی پہاڑ. اسی طرح فعال پہ کئی جمعیں آتی ہیں, جیسے طلاب, طالب کی جمع, تجار ہے, تاجر کی جمع. کفار, فساق, یہ کافر اور فاسق کی جمع.
اور افعلا پہ بھی کچھ جمع آتی ہیں، جیسے افعدہ، یہ فؤاد کی جمع ہے جو دل کے لیے آتا ہے، اور اطعمہ اور اشربہ یہ طعام اور شراب کی جمع ہے. تو یہ مشہور وزن ہے. باقی زیادہ وزن، اس کے وزن کافی زیادہ ہیں جو صرف کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. میں لنک بھیجتا ہوں نیا، پھر اس پہ آگے معرفہ نکرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو یہ ہیں جمع مکسر کے مشہور وزن. باقی آپ صرف کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں آپ کو سب اوزان مل جائیں گے. لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ میں یاد نہیں ہوتے. یہ جو وزن بار بار آپ کی یعنی آنکھوں کے سامنے آئے گا وہ آپ کو آہستہ آہستہ جیسے یاد ہونے لگے گا. تو فی الحال انہی کو کر لیجئے، باقی آہستہ آہستہ آپ وزن اور آپ کے جیسے علم میں آتے چلیں گے. اس میں ایک جو وزن ہے اس کے بارے میں ذرا غور طلب ہے کہ یہ جو افعال ہے، افعال تو ہم نے پڑھا نہیں تھا کہ یہ مصدر کا وزن ہوتا ہے. A square matrix is symmetric if it is equal to transpose. مصدر بھی اسم ہی ہوتا ہے نا سر؟ جی سر مصدر بھی اسم ہی ہوتا ہے نا؟ مصدر بھی اسم ہوتا ہے، مصدر اسم ہوتا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی. تم لیکن معنی میں فرق نہیں پڑے گا، ایک لفظ مصدر ہے اور ایک لفظ جمع مکسر ہے. جی سر فرق تو پڑے گا. پڑے گا نا. وزن ان کا بالکل ایک جیسا ہے یا کوئی فرق ہے، یا یہ کامن ہے؟ مطلب ایک لفظ یہ مصدر کے لیے بھی آتا ہے اور جمع مکسر کے لیے بھی یہی وزن آتا ہے. افلا یفعلوا کا کیا ہوتا ہے مصدر؟ افعال. ہاں افعال ہوتا ہے. افعال ہوتا ہے نا. تو فرق تو ہے. جی سر ہے نا فرق. ہاں جی سر. تو وہ جو مصدر کا وزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے افعال، یعنی الف کی زیر کے ساتھ. اور یہ جو جمع مکسر کا وزن ہے یہ افعال الف کی زیر. اچھا ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو افعال ہے یہ مصدر کے لیے آتا ہے. کچھ جگہوں پہ اس سے جیسے معنی میں فرق بھی خاصا پڑ رہا ہوتا ہے. مثلا یہ دیکھیں کہ جیسے اعمال ہے نا، یہ الف کی زبر سے آ رہا ہے تو یہ عمل کی جمع ہے. اور اگر یہ الف کی زیر سے آئے گا اعمال، تو اعمال مصدر ہوگا. اور اعمال کے معنی ہوتے ہیں جیسے کسی چیز کو فنکشنل بنانا یا اسے آپریٹ کرنا، کام میں لانا. تو اعمال اس معنی میں یوز ہوتا ہے. اسی طرح جیسے اخبار ہے، اخبار کے خبر کی جمع ہے اور وہ خبروں کے معنی میں آئے گا. اور جب اخبار ہم یوز کریں گے الف کی زیر کے ساتھ تو اخبار بتانے کے معنی میں آتا ہے، وہ مصدر ہے. ٹھیک ہے، تو اخبار بتانا. اسی طرح اخبار جو ہے خبریں. پھر اسی طرح ایک اور بھی لفظ آپ کو ملیں گے، اعلام بھی بتانے کے معنی میں آتا ہے جبکہ اعلام جمع ہے. تو یہ اس پہ ذرا دیکھ لیا کیجئے گا. جو مصدر ہے وہ افعال ہے الف کی زیر سے، اور جو آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اچھا اس کے بعد ہے جی یہ ٹھیک ہے. اب جمع کا بس یہ کلیئر ہو گیا نا کہ تثنیہ جو اس میں الف نون یا یا نون ایڈ کرتے ہیں. جمع دو طرح کی ہے، مکسر اور سالم. سالم مذکر سالم میں واو نون ایڈ ہوتا ہے، مؤنث سالم میں الف تا آتا ہے. اور پھر جمع مؤنث سالم جو ہے اس میں جمع مکسر جو ہے وہ کچھ مخصوص اوزان پہ آتی ہے. اس کے بعد اسم کی جو تیسری تقسیم ہے وسعت کے اعتبار سے. وسعت سے مراد وہی ہے کہ اس کی دلالت کسی خاص شے کے لیے یا عام ہے. تو اس لحاظ سے اسم دو طرح کا ہے، معرفہ ہے اور نکرہ ہے. تو نکرہ سے مراد وہ اسم ہے جس کی دلالت عام ہے، یعنی جس کا اطلاق کسی مخصوص شے پہ نہیں ہے، اس کے اطلاقات عام ہیں. مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی کتاب چاہیے یا مجھے ایک کتاب دے دو یا کوئی کتاب دے دو، تو یہاں کتاب اس جملے میں نکرہ ہے، آپ کوئی سی بھی کتاب دے سکتے ہیں. تو مطلب کتاب کا لفظ جس شے پہ اپلیکیبل ہے وہ شے متکلم کی مراد ہے. تو اس کی مراد عام ہے، مخصوص نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا جو لفظ ہے اسے نکرہ کہتے ہیں. اور معرفہ جو ہے اس سے مراد وہ اسم ہے جس کی دلالت خاص ہے، یعنی اس کا اطلاق مخصوص چیز پہ ہو رہا ہے. مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کتاب چاہیے، تو یہاں پہ جو کتاب کا لفظ معرفہ ہے، چونکہ آپ نے اشارے کے ذریعے بتا دیا کہ میں اس ایک خاص کتاب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب آگے فردر یہ کہ نکرہ جو اسم ہے اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی. معرفہ جو ہے اس کی کچھ اقسام ہوتی ہیں. تو جیسے ہم دیکھ رہے تھے نا کہ جنس میں ہم غور اس بات پہ کرتے ہیں کہ کیا کوئی اسم مؤنث ہے
تو اگر کوئی اسم ہمیں مؤنث نہیں لگتا تو ہم اس کو مذکر تصور کرتے ہیں. اسی طرح ہم عدد میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اسم تثنیہ یا جمع تو نہیں ہے. اگر وہ تثنیہ یا جمع نہیں ہے تو اس کو ہم واحد شمار کرتے ہیں. تو معرفہ اور نکرہ کے کیس میں ہم معرفہ پہ غور کرتے ہیں. چونکہ معرفہ کی کئی ٹائپس ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لفظ کیا معرفہ ہے. اگر وہ معرفہ کی کسی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا تو ہم اس کو نکرہ سمجھتے ہیں. اچھا، تو اس کے علاوہ ہاں یہ بتائیے کہ ذرا نکرہ کی کوئی علامت ہوتی ہے کیا مخصوص؟ جی سر، میں یہی پوچھنے لگی تھی آپ سے. میں نے ہینڈ ریز کیا تھا کہ اس کی تنوین علامت نہیں ہوتی. عام طور پہ قرآن پڑھتے ہوئے تو مطلب اس طرح جیسے جس پہ تنوین آ رہی ہوتی ہے تو اس کو میں تو کم سے کم یہ میں نے اپنے لیے پہچان رکھی ہے. میں آپ سے یہی پوچھتی ہوں کیا یہ درست ہے کہ نہیں؟ ہاں نہیں، میں نے یہ سوال اسی لیے بلکہ پوچھا بھی اسی لیے کیونکہ یہ تقریباً مطلب ہر اسٹوڈنٹ ہمارے یہاں یہی سمجھتا ہے، بلکہ بتایا بھی اکثر یہی جاتا ہے کہ تنوین جو ہے وہ نکرہ کی علامت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نکرہ کی عربی میں کوئی علامت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو تنوین جو ہے وہ نکرہ کو نہیں ڈینوٹ کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ معرفہ اسم ہوتا ہے جس پہ تنوین آ رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح بہت سارے نکرہ اسم ایسے ہوتے ہیں جو تنوین نہیں لیتے. مطلب جیسے غیر منصرف ہے کوئی اسم، اب وہ تو اس نے تنوین لینی ہی نہیں ہے تو وہ نکرہ بھی ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی، وہ معرفہ ہوگا تب بھی تنوین نہیں آئے گی. تو نکرہ کی ایز سچ کوئی علامت نہیں ہے. اور یہی ہے کہ ہم معرفہ پہ غور کرتے ہیں کہ کوئی اسم کیا معرفہ ہے. اگر کوئی معرفہ نہیں ہے تو اس کو نکرہ کنسیڈر کریں گے. تو تنوین نکرہ کے ساتھ یعنی کوئی اس کا لنک نہیں ہوتا. ہم آگے ابھی دیکھیں گے کہ بہت سے معرفہ اسماء میں بھی ہم تنوین یوز کرتے ہیں. اب معرفہ کی اقسام دیکھ لیتے ہیں. اس کی جو بنیادی اقسام ہیں وہ ہیں 5. سب سے پہلے ہے اسم علم. تو اسم علم سے مراد وہ اسم ہے جو کسی شے یا شخص یا جگہ کا مخصوص نام ہو، مطلب جس نام سے آپ کسی کو بلاتے ہیں یا پہچانتے ہیں. تو مثلا علی ہے، خالد ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، یا کسی آپ چیز کا کوئی برانڈ نیم ایک رکھ دیتے ہیں، کسی جانور کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں. تو جو بھی نام ہے جس سے کوئی پہچانا جاتا ہے یا پکارا جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں اسم علم. تو اسم علم تو سب سے زیادہ معرفہ ہے نا، چونکہ نام رکھنے سے کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو جیسے مخصوص کیا جائے. تو ان کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے تو نام رکھے جاتے ہیں تاکہ جب میں علی بولوں تو سب کو پتا ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کو مراد نہ لیا جائے. تو اس میں علم تو بائی ڈیفالٹ جیسے معرفہ ہوتا ہے. جی ایمن. سر اس میں معرفہ پراپر ناؤن اور اس میں نکرہ کامن ناؤن ہے؟ جی ایسا ہی ہے بالکل. اس میں نکرہ وہی کامن ناؤن ہے، مطلب جس کی دلالت عام ہے. جیسے ہی ہم نے دیکھا نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے کوئی کتاب چاہیے تو یہاں کتاب کا لفظ جنرل ہے نا، کسی بھی کتاب کو ڈینوٹ کر سکتا ہے. تو اس طرح کے جو استعمالات ہوتے ہیں اسماء کے جس میں کوئی فکسٹی نہیں ہوتی، اس استعمال کو ہم کہتے ہیں نکرہ. یعنی یہاں یہ جو کتاب ہے نکرہ ہے یا کامن ناؤن ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، جیسے میں کہوں کہ میں ایک آدمی سے ملا یا میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ یہ کر رہا تھا، یہاں پہ بھی جو آدمی ہے جیسے یہ جنرل ہے. آپ کے ذہن میں کوئی بھی تصویر بنے آدمی کی تو میرے ذہن میں کوئی اور بنے، آپ کے ذہن میں کوئی اور بنے، تو بہرحال مراد پوری ہے. وہ آدمی کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض جگہوں پہ ہم ان اسماء کو مخصوص معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کی مراد مخصوص ہوتی ہے. جیسے ہم کہیں کہ مجھے یہ کتاب دو، ٹھیک ہے، یا میں نے اس آدمی کو دیکھا، تو یہاں پہ اب یہ پراپر ناؤن ہے اور یہ معرفہ ہے. وہی نکرہ کامن کے لیے اور معرفہ پراپر ناؤن کے لیے یوز کرتے ہیں. تو جو پہلی قسم ہے معرفہ کی وہ اسم علم ہے، جیسے خالد ہے، لاہور ہے. پھر اسم اشارہ. اسم اشارہ سے مراد ہے نہیں وہ اسم جو اشارے کے لیے استعمال آپ کرتے ہیں. تو اسم اشارہ خود بھی معرفہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے جس چیز کو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بھی معرفہ ہوگی. مثلا یہ ہے، وہ ہے، یہاں یا وہاں. عربی میں دیکھیں تو ہاذا یا ذالکا یا ہونا یا ہونا کا، تو یہ اسماء اشارہ ہیں، یہ بھی معرفہ کنسیڈر ہوتے ہیں.
پھر اسماء موصول ہیں، اسم موصول. اسم موصول وہ اسم ہے جو اپنے سے پہلے اسم کو کسی جملے سے ملا رہا ہو. مطلب جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں جو کا لفظ یا جس کا لفظ بولتے ہیں. جیسے میں نے وہ کتاب پڑھ لی ہے جسے میں نے کل خریدا تھا. اب یہ جو جسے کا لفظ ہے نا، یہ اس میں موصول ہے. جسے کیا کر رہا ہے یہاں، یہ جو پہلے کتاب ہے اس کے کتاب کے لفظ کو کنیکٹ کر رہا ہے اپنے بعد والے جملے سے. میں نے کل خریدا تھا، یہ پورا جملہ ہے، اس جملے سے کنیکٹ کر رہا ہے کتاب کے لفظ کو. یہ بیچ میں ایک کنیکٹر ہے جسے. تو یہ جو ایسے کنیکٹرز ہوتے ہیں جو اپنے سے پہلے والے کسی ایک لفظ کو اپنے بعد کسی جملے سے کنیکٹ کریں، ان کو ہم اس میں موصول بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں موصول کے بعد ہمیشہ ایک جملہ آتا ہے، کمپلیٹ سینٹینس ہوگا اس کے بعد، اور اس کو ہم صلہ بولتے ہیں. اس میں موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے، جیسے جسے میں نے کل خریدا تھا، تو یہاں میں نے کل خریدا تھا صلہ ہے، اور جسے کا لفظ اس میں موصول ہے. تو یہ جو اس میں موصول ہیں ان کو بھی خود معرفہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، چونکہ یہ بھی جب کسی جملے میں آتے ہیں تو جس بھی اسم کے لیے یوز ہوئے اس اسم کی مراد مخصوص ہو جاتی ہے. مثلا جب میں نے کہا کہ میں نے وہ کتاب پڑھ لی ہے جسے، تو یہاں جیسے میں نے کتاب کو اسپیسیفائی کر دیا کہ میں نے جس کتاب کو کل خریدا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں موصول عربی میں جیسے الذی ہے، اللتی ہے، یا ما ہے، یا من ہے، تو یہ الفاظ عربی میں اس میں موصول ہیں. یہ لفظ بھی معرفہ ٹریٹ ہوتے ہیں. پھر ضمائر، یعنی جو پروناؤنز ہیں وہ سب بھی معرفہ ہیں. ضمائر ضمیر کی جمع ہے ہمارے پاس، اور آپ کو معلوم ہے یہ وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب کو ظاہر کرتا ہے، اور جسے ہم یعنی پروناؤنز کہتے ہیں. تو یہ بھی معرفہ ہوتی ہیں، چونکہ جب میں کا لفظ بولتا ہوں تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں میں تم کہوں گا یا آپ کہوں گا تو اس کی مراد بھی متعین ہوتی ہے. یہ پراپر ناؤنز ہی ہوتے ہیں یہ سب. ٹھیک ہے، تو یہ جو 4 اقسام ہیں یہ معرفہ ہیں بائی ڈیفالٹ. اس میں علم، اس میں اشارہ، اس میں موصول اور ضمائر. تو انہیں ایز سچ معرفہ کی کوئی علامت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، چونکہ یہ اپنے معنی ہی سے بتا دیتے ہیں کہ ان کی مراد مخصوص ہے. اب اس کے بعد جو 5ویں قسم آتی ہے معرفہ کی، وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں معرف باللام. اور معرف باللام کا مطلب ہے جس اسم کو الف لام لگا کے معرفہ بنایا جائے. یہ بیسیکلی یہاں ہم اس اسم کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایکچولی تو معرفہ نہیں ہے، جو ویسے مطلب کسی بھی اسم کے لیے استعمال بولا جا سکتا ہے، کسی بھی شے کے لیے، جیسے کتاب ہے، قلم ہے، آدمی ہے. تو یہ اب ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی اپلیکیشنز بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ایسے اسماء ہوتے ہیں جو ویسے تو کامن ہیں، ان کو جب آپ مخصوص معنی میں استعمال کریں تو وہاں پہ آپ الف لام یوز کرتے ہیں انہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہاں میں جو کتاب بول رہا ہوں یہ جنیرک نہیں ہے، یہ کتاب میں کسی مخصوص کتاب کی بات کر رہا ہوں. تو جو اس طرح کے اسماء ہیں جو ویسے تو نکرہ ہوتے ہیں، ویسے اپنی مراد میں عام ہیں، لیکن آپ انہیں کسی جملے میں مخصوص معنی میں بولنا چاہیں تو اس وقت ان پہ پھر الف لام ایڈ کیا جاتا ہے، اور وہ الف لام کی وجہ سے معرفہ ہوتے ہیں، ویسے وہ معرفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے اسماء کو معرف باللام کہتے ہیں. اور یہ جو الف لام ہے اس کا نام ہوتا ہے لام التعریف، کہ وہ لام جو ڈیفائن کرتا ہے. تعریف یہاں ڈیفینیشن کے معنی میں، کہ جو لام کسی اسم کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، اسے ہم لام التعریف کہتے ہیں. تو جیسے القلم، تو قلم ویسے کامن ناؤن ہے، لیکن ال کے ساتھ جب آ گیا تو اب یہ ال ہمیں بتا رہے کہ نہیں، یہاں اس جملے میں جو قلم بول رہا ہوں اس سے مراد کوئی مخصوص قلم ہے. ٹھیک ہے، تو معرفہ بیسیکلی اس کی 5 قسمیں ہیں. اس میں علم جو نام ہوتے ہیں، پھر اس میں اشارہ، اس میں موصول، ضمیر، اور ان کے علاوہ وہ اسماء جن میں لام تعریف استعمال ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جو ہم ہر جگہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ معرفہ کے لیے ضروری شرط ہے کہ اس پہ الف لام آنا چاہیے، تو اب یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ الف لام ان اسماء میں آتا ہے معرفہ بنانے کے لیے جو ویسے نکرہ ہوتے ہیں، اپنی نیچر میں وہ کامن ہوتے ہیں،
تو ان پہ الف لام ایڈ کیا جاتا ہے ان کو معرفہ کنسیڈر کروانے کے لیے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر معرفہ اسم ہی پہ الف لام ہو. مطلب جیسے کوئی نام ہے، اس میں علم ہے، اس میں اشارہ ہے، ضمیر ہے، اس کو الف لام کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی معرفہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 5 اقسام ہیں معرفہ کی، اور ان میں جو آخری قسم ہے معرف باللام، اس میں معرفہ کی جو علامت ہے لام تعریف وہ استعمال کی جاتی ہے. تو نکرہ کی کوئی علامت نہیں ہوتی. جو اسم معرفہ نہیں ہوگا، یعنی جو ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، اسے ہم نکرہ سمجھیں گے. سر جو ارض اور سما ہے یہ بھی مطلب معرفہ ہوں گے، یا الارض اور السما لکھیں گے تب یہ معرفہ بنیں گے؟ کیونکہ ہاں نہیں، یہ الارض اور السما کے ساتھ آئیں، ال کے ساتھ آئیں تو معرفہ سمجھے جائیں گے، وگرنہ وہ نکرہ ہوں گے. جی اور کوئی بات؟ احسان صاحب شاید کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی سر یہ جو اس میں اشارہ اور اس میں ضمیر ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہوتے؟ مطلب ضمیر بھی تو اشارہ ہی ہوتا ہے ایک طرح کا. نہیں، ضمیر اشارہ نہیں ہوتا، یہ دو الگ چیزیں ہیں. اشارے سے تو مراد یعنی وہی ہے نا، جیسے ہم عام زبان میں جیسے کہتے ہیں کہ آپ کسی شے کی جانب اشارہ کر کے بتاتے ہیں، مطلب وہ جیسے فزیکلی آپ کسی چیز کی طرف جیسے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کتاب یا وہ کتاب، یہ آدمی وہ آدمی، فلاں شے یہاں رکھی ہے وہاں رکھی ہے. تو یہ تو جیسے آپ فزیکلی کچھ اشارات دے رہے ہیں. ضمیر میں اشارہ نہیں ہوتا، اس میں ریفرنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جیسے یہ کام کس نے کیا؟ جی میں نے کیا، تو آپ اس کو اپنے سے ریفر کر رہے ہیں، یا یہ آپ نے ایسا کہا تھا. یا آپ جب کہتے ہیں کہ حامد آیا وہ بیٹھ گیا، یا اس نے دیکھا، یا اس نے کہا، تو یہاں جو اس کا لفظ ہے وہ ریفر کر رہا ہے حامد کو. تو وہ مختلف چیز ہے، اشارہ نہیں ہے، وہ ریفرنس ہے جسٹ. ہاں لیکن انگریزی میں دیکھیں تو وہ اس میں اشارہ جو ہے وہ پروناؤنز ہی کی یعنی سب کیٹیگری میں آتا ہے. تو لیکن ہیں بہرحال پھر بھی دونوں مختلف ہیں، گرامیٹیکلی ان کے استعمالات بھی الگ ہیں. جی ٹھیک ہے، کلیئر ہے. اب یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس میں نکرہ کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور آپ نے تنوین سے جج نہیں کرنا. اسی طرح آپ نے الف لام سے جج نہیں کرنا کہ یہ اسم معرفہ ہے یا نہیں ہے. آپ نے باقی چیزیں بھی دیکھنی ہیں. اگر کوئی اسم ضمیر ہے تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے ہی معرفہ. جو کوئی نام آ گیا کسی کا وہ بھی معرفہ ہے. وہاں آپ ظاہری بات، اب زینب آ گیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ زینب پہ الف لام نہیں لگا ہوا تو یہ معرفہ نہیں ہے. زینب نام ہے، وہ ویسی معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اشارہ آ گیا وہ معرفہ ہے، موصول آ گیا وہ معرفہ ہے. تو یہ 4 اسماء بائی ڈیفالٹ معرفہ ہیں. ان کے علاوہ اسماء میں لام تعریف ڈیفائن کرتا ہے. تو لام تعریف جہاں لگا ہوا ہے وہ معرفہ ہے، جہاں نہیں ہے وہ نکرہ ہے. اس طرح سے آپ معرفہ اور نکرہ میں فرق کرتے ہیں. تو چلیں اب وقت ہو چلا ہے، تو باقی باتیں انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. کچھ باتیں لام تعریف کے بارے میں کرنی ہے، کچھ پھر منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں. بہتر جی، پھر السلام علیکم.